खुदावंद आपके साथ हो। हमारे लिए आज की अंजील अंजील मुक़द्दस मत्ती के मुताबिक। उसके 10वें बाब की 26 से 33 आयत तक। एक दिन यीशु ने अपने 12 रसूलों से कहा कि मत डरो, क्योंकि जो चीज़ कोई चीज़ ढांपी नहीं जो खोली ना जाएगी, और ना छुपी है जो जानी ना जाएगी। जो कुछ मैं तुम्हें अंधेरे में कहता हूँ उजाले में कहो, और जो कुछ तुम कान में सुनते हो कोठों पर उसकी मनादी करो। उनसे मत डरो जो बदन को कत्ल करते हैं पर जान को कत्ल नहीं कर सकते, बल्कि उसी से डरो जो जान और बदन दोनों को जहन्नम की आग में हलाक कर सकता है। क्या पैसे की 2 चिड़ियाँ नहीं आती? उनमें से एक भी तुम्हारे बाप की मर्जी के बगैर ज़मीन पर नहीं गिरती, बल्कि तुम्हारे सर के बाल भी सब गिने हुए हैं। बस मत डरो, तुम बहुत चिड़ियों से ज़्यादा कदर रखते हो। चुनाचे जो कोई आदमियों के आगे मेरा इकरार करेगा, मैं अपने बाप के सामने जो आसमान पर है उसका इकरार करूँगा। मगर जो कोई आदमियों के सामने मेरा इनकार करेगा, मैं अपने बाप के सामने जो आसमान पर है उसका इनकार करूँगा। यहाँ पर तक आज की अंजील अंजील जलील के वसीला से हम सब की खताएं मुआफ़ की जाएं। तो यीशु बार बार हमें कहते हैं मत डरो। अच्छी बात है, ऐसा होना चाहिए, लेकिन दरअसल मुश्किल है, क्योंकि हमारी इर्द गिर्द हमारी ज़िंदगियों में बेशुमार मुश्किलात है, बेशुमार परेशानियां हैं, बेशुमार रुकावटें हैं जिनसे हम डरते हैं, जिनसे हम परेशान हैं। और वाक़या है, मतलब गुर्बत की वजह से,
بے روزگاری کی وجہ سے، مہنگائی کی وجہ سے ہم اتنے پریشان ہیں، لڑائی جھگڑا ہو جاتے ہیں، ہماری خاندانی زندگی کمزور ہوتی جا رہی ہے۔ جب ہم دنیا کو دیکھتے ہیں، کتنے ممالک میں لڑائی جھگڑے جنگ ہو رہی ہے، ختم نہیں ہوتی ہے، بے گناہ لوگ مار رہے ہیں بلا مقصد۔ تو چاروں طرف سے صرف پریشانیاں ہیں، مشکلات ہے۔ اور یہ آج کے دور کی بات نہیں ہے، بلکہ پہلے تلاوت کے ذریعے ہم دیکھتے ہیں کہ یرمیہ کے لیے وہی بات تھی، لوگ اس کے خلاف تھے، مارنا چاہتے، لیکن انہی تمام مشکلات اور ڈر کے باوجود یرمیہ وفادار رہا، ایماندار رہا، اور اس کی آخری سانس تک خدا کی خدمت کرتے رہے، لوگوں کے سامنے منادی کرتے رہے، اور اس کے اثر، اس کا نتیجہ ہمارے سامنے ہے۔ اسی طرح دوسری تلاوت میں ہم سنتے ہیں کہ ایک شخص کی وجہ سے اس دنیا میں گناہ آ گیا ہے، آدم کی وجہ سے، لیکن مسیح ہوتے ہوئے ہمارا ایمان ہے، ہماری امید ہے کہ اسی طرح ایک آدمی کی وجہ سے، یعنی یسوع مسیح کی صلیبی موت اور جی اٹھنے کی وجہ سے ہم زندگی حاصل کرتے ہیں، ہم نجات حاصل کرتے ہیں۔ تو یہی جی اٹھنے کی وجہ سے، یعنی ہمارے پشگاہی بہیر جو ہماری زندگی، ہماری کلیسیا اور ہمارا ایمان کا بنیاد ہے، اسی کے ذریعے ہماری امید ہے، ہماری زندگی ہے، ہماری نجات ہے، اور اسی پشگاہی بہیر اور اسی خداوند کی مدد سے ہم ہر قسم کی مشکلات اور پریشانیوں کے سامنے ہم کھڑے ہو سکتے ہیں، اور ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ہمارا ایمان ہمیں بچاتے ہیں۔ ایمان ایک خاص نعمت ہے۔ اگر ہم اسی زندگی یسوع مسیح پر ایمان رکھ سکتے ہیں تو پھر ہماری زندگی ہوگی۔ یسوع مسیح نے خود یہ وعدہ کیا ہے، لیکن ہم یہ کس طرح کر سکتے ہیں جب ہمارے ارد گرد صرف گڑبڑ ہے، کنفیوژن ہے، مشکلات ہے؟ مذہب میں بھی اس وقت دنیا میں اندازاً 40 سے 50 ہزار مختلف چرچز ہے۔ ہماری مسیحیت بکھر چکی ہے۔ آئے دن کوئی آدمی بائبل پکڑ کر اپنے آپ کو پاسٹر بن جاتے ہیں، چرچ شروع کرتے ہیں، باہر سے پیسے منگواتے ہیں اور بائبل شروع کرتے ہیں۔ ہر گلی میں ہم سب جانتے ہیں اسی طرح ہے، اور اکثر آپس میں ان کے پیغام، ان کی باتیں ایک دوسروں کے خلاف ہے۔ تو آخر میں لوگوں کو نہیں پتا کہ ہماری مسیحیت کیا ہے، ہماری اصل بات کیا ہے، ہماری اصل تعلیم کیا ہے، حالانکہ کافی آسان ہے۔ ان دنوں میں ہم متی کی انجیل سے تیسری تلاوت سنتے ہیں، اور ہر روز بھی متی کی انجیل کی طرف سے۔ تو متی کی انجیل کا دل پہاڑی واز ہے۔ کیا ہے؟ تو پہاڑی واز کیا ہے؟ 3 ابواب، 5واں، 6واں اور 7واں، یہ 3 ابواب ملا کے ہم ان کو پہاڑی واز کہتے ہیں۔ تو 5، 6 اور 7 کے باب جو متی کی ہے، وہ 3 ملا کے پہاڑی واز بنتے ہیں، اور یہی پہاڑی واز متی کی انجیل کا دل ہے۔ کیا ہے؟ تو پہاڑی واز کا دل مبارکبادیاں ہے۔ کیا ہے؟ تو اگر ہم اپنے ایمان کے بارے میں سیکھنا چاہتے ہیں تو ضرور نہیں ہے یا لمبے پیغام سننا۔ آسان طریقہ یہ ہے مبارکبادیوں کو دیکھنا۔ اس میں کیا لکھا ہے؟ مبارک ہے وہ جو روح کے غریب ہے، جو رحم دل ہے، جو پاک دل ہے، جو صلح کراتے ہیں، جو انصاف کے لیے کوشش کرتے ہیں، جو خدمت کرتے ہیں، جو معافی دیتے ہیں۔ یہی ہماری مسیحیت ہے۔ ہمیں صرف یہ چاہیے، یہ کافی ہے۔ اگر ہم اسی کے مطابق چل سکتے ہیں تو پھر خود بخود ہم اچھی مسیحی، اچھی انسان بن جاتے ہیں، اور خود بخود ہماری خاندانی زندگی، ہماری معاشرہ، ہماری دنیا ٹھیک ہو جاتی ہے۔ محبت کرنا، خدمت کرنا، معافی دینا، رحم دل ہونا، پاک دل ہونا، انصاف کے لیے کوشش کرنا، یہی ہمارا کام ہے۔ یہ یسوع کا کام ہے، یہ یسوع کا مشن ہے اور ہمارا مشن ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم اکثر نہیں کر سکتے، ہم نہیں کرتے۔ کاش کہ
ہم کر سکتے ہیں. لیکن سب مایوسی کی بات نہیں ہے. بے شمار لوگ اچھے ہیں اس دنیا میں. بے شمار لوگ چاہے مسیح ہو, مسلم ہو, ہندو ہو, وہ اپنے عقیدے کے مطابق چلتے ہیں, اچھے ہیں, اچھا کام کر رہے. خاموشی میں جو زیادہ افیکٹو ہے وہ خاموشی میں کام کرتے ہیں. شور شراب کرنے کی ضرورت نہیں, خاموشی میں اپنا کام کرنا. اور میں آپ کو دیکھ رہا ہوں, میرے لیے خوشی کی بات ہے. میں تقریباً 20 سال پہلے یہاں اس پیرش میں آیا. ہم جلدی بوڑھ ہو گئے ہیں, لیکن آپ میں سے بہت سے چہرے نظر آ رہی جو میں جانتا ہوں. اسی وقت آپ ایماندار تھے, وفادار تھے, آتے تھے. آج بھی آپ ایماندار ہے, وفادار ہے, آ رہے ہیں. پیرش کے مختلف گروپس کے ذریعے آپ کام کر رہے ہیں, خدمت کر رہے ہیں. تو یہ نہیں ہے کہ یسوع کا مشن نہیں چل رہا ہے. بے شک بے شمار مسائل ہے, پریشانیاں ہیں, لیکن ساتھ ساتھ بے شمار اچھے کام ہو رہے ہیں. اس پیرش میں بھی آپ سب کر رہے ہیں. ٹیچر کے حیثیت سے, سنڈے اسکول کے حیثیت سے, بے شمار گروپس کے ذریعے آپ اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں. تو یہ یسوع کا کام ہے. کسی غریب بچوں کو تعلیم دلانا ایک بڑی خدمت ہے. کسی کی علاج کرانا بہت بڑی خدمت ہے. لوگوں کے دکھ سکھ میں شریک ہونا بڑی خدمت ہے. لوگوں کے لیے دعا کرنا بڑی خدمت ہے. اور آپ کر رہے ہیں, بے شمار اور لوگ کر رہے ہیں. تو اس لیے یسوع ہمیں کہہ دے کہ مت ڈرو, میں تمہارے لیے کافی. یسوع نے کیا وعدہ کیا؟ میں دنیا کے آخر تک تمہارے ساتھ ہوں. کیا ہم اس پر یقین نہیں کرتے؟ پینٹیکاسٹ کے موقع پر ہم نے دیکھ لی ہے کہ خدا نے اس وعدہ کو پورا کر دیا جب اس نے اپنی پاک روح ہمیں دے دیا ہے. اور جو پہلے شاگرد تھے, جو اس سے پہلے بند کمرے میں تھے, خوف کے وجہ سے, ڈر کے مارے میں وہ بند کمرے میں نکلتے نہیں ڈر کی وجہ سے, لیکن پاک روح کی مدد سے انہوں نے کیا کیا؟ بڑی جوش اور دلیری کے ساتھ خدمت کرتے رہے اپنی آخری سانس تک. وہی پاک روح جو ان کے ساتھ ہے ہمارے ساتھ بھی ہے, اور ہم بھی اسی طرح بڑے بڑے کام کر سکتے ہیں اسی پاک روح کی مدد سے. ہمارے سامنے بہت سے آزمائشیں ہیں, کرپشن 2 نمبر کام بہت ہے, لیکن جب ہم سیدھے راستے پہ جاتے ہیں یہ پاک روح کی مدد سے. جب ہم کسی کی مدد کرتے ہیں یہ پاک روح کی مدد سے. جب ہم کسی کی دکھ میں شریک ہو جاتے ہیں یہ پاک روح کی ہدایت سے. تو پاک روح ہماری زندگی میں کام کر رہی ہے. اکثر ہم نہیں سمجھتے, نہیں جانتے, لیکن ہے. جب ہماری ذہن میں اچھی سوچ, اچھی خیال, نیکی کا کام کرنا, اچھے کام کرنا, یہ پاک روح کی مدد سے ہوتا ہے. تو آج کی تلاوتیں ہمارے سامنے ایک بڑی چیلنج پیش کرتے ہیں کہ مت ڈرو. ضرور کہتے یسوع, لیکن وہ ہمیں اکیلے نہیں چھوڑتے. اپنی زندہ پاک روح ہمیں دیتا ہے تاکہ ہم ہر قسم کے ڈر, پریشانی, مشکل سے گزر سکتے ہیں اسی پاک روح کی مدد سے, تاکہ ہم اچھی زندگی حاصل کر سکتے ہیں, تاکہ ہم خدمت کرتے ہوئے دوسروں کی زندگی بہتر بنا سکتے ہیں. تاکہ ہم دعا کریں کہ ہم ہر وقت اسی پاک روح کی مدد سے ہم ہر قسم کی ڈر کو دور کر سکتے ہیں, ہر قسم کے خوف کو دور کر سکتے ہیں, اور خداوند کے راستے پہ جاتے ہوئے دوسروں کے لیے خوشخبری, سلامتی, محبت اور زندگی کا باعث بن سکے. تو آج کی عبادت میں ہم 3 خاص شخصیت کو یاد کر رہے ہیں. ہمارے کولمبین مشنری تھے, اور وہ بھی اسی بات پر اپنائے ہیں. ان کے اندر کوئی ڈر نہیں, خداوند کی بلاد کو اپنایا, اور تینوں پاکستان آئے تھے, اور تینوں مشکل وقت, مشکلات میں کام کر رہے تھے, لیکن انہوں نے بہت کام کیا ہے. اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج تک بہت لوگ ان کو یاد کرتے ہیں. مثال کے طور پر باجی پلار, وہ صرف 6 سال شاد باغ پارش میں تھی, وہ نرس تھی, اور بے شمار لوگوں کے گھروں میں جاتے رہی, کرسچن, مسلم, اور آج تک
اس کو یاد کرتے ہیں. اس کے اندر اتنا محبت ہے, اتنا جوش ہے. وہ خاموش لیڈی تھی لیکن اس کا اثر آج تک ہے. اسی طرح فادر پیٹ وہ صرف 1 سال اس پیرش میں رہا 2009 سے 10, لیکن آج تک بہت لوگ اس کو یاد کرتے ہیں کیونکہ اس کے اندر محبت ہے. لوگوں کے پاس جاتے رہے, لوگوں کی فکر کرتے رہے, اور آج تک لوگ یاد کرتے ہیں. جب وہ سندھ میں تھے قبیلی لوگوں کے پاس بھی جاتے رہے, دور دور جاتے رہے پنڈ میں, اور آج تک بھی وہاں کے لوگ اس کو یاد کرتے ہیں. فادر تنویر وہ پنجاب میں تھے, شیخپورہ, شاد باغ, ادھر بھی کام کیا, اور اسی طرح بڑی لگن اور جوش کے ساتھ کام کرتے رہے. غریب لوگوں کے حقوق کے لیے بہت کام کرتے ہیں, کائنات کی حفاظت کے لیے بہت کام کرتے رہے, اور آج تک ان کے کام جاری ہے. تو کہنے کا مطلب ہے ہم نہیں جانتے کہ ہمارے اثر کہاں دور ہو سکتے ہیں. جب ہم نیکی کا کام کرتے ہیں اسی وقت ہم نہیں دیکھ سکتے, لیکن دور تک یہی نیکی کا کام جائے گا, سالوں تک. تو ہم ان تینوں کو سلام کرتے ہیں, ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں ان کی زندگیوں کے لیے, ان کی تمام خدمات کے لیے, ان کے نمونے کے لیے, اور بے شمار لوگ ان کے دیکھ کر یہی طریقہ اپنایا ہے اور آج تک کام کر رہے ہیں انہی کی وجہ سے. تو ہم سب یہ کر سکتے ہیں, ہم سب مشنری ہیں. آپ سب سینٹ کولمبس پیرش کے مشنری ہیں. بہت سے کام ہو سکتے ہیں جو دور تک 30 سال تک جائے گا. تو آج کی برسی کی عبادت کے موقع پر ہم ان کے لیے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں, ان کی روحوں کے لیے ہم دعا کرتے ہیں, اور تمام لوگ جو اس پیرش میں 15 سال پہلے 10 سال پہلے جب میں یہاں تھا موجود تھے, جو آج نہیں ہے, ہم ان کی روحوں کے لیے, ان کی زندگیوں, ان کے مشنری کام کے لیے خدا کا شکریہ ادا کرتے ہیں. تو آج کی عبادت میں ایک آخری حصہ ہے. آج کون سا ڈے ہے؟ فادرز ڈے ہے, ٹھیک ہے. تو یہ بھی بہت اچھی بات ہے کیونکہ ہمارے ماں باپ ہمارے پہلے استاد ہے. جتنے اچھے والدین ہیں اتنے اچھے بچے ہوں گے. تو ماں باپ کی بلاحت بہت اہم اور خاص ہے. جتنی مضبوط ہماری خاندانی زندگی ہے اتنی مضبوط اور اچھی ہماری کلیسیا اور معاشرہ ہے. آئے ہم آج فادرز ڈے کے موقع پر تمام والد کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اپنی ذمہ داری قبول کرے اور لائق طور پر ایمانداری کے ساتھ اپنی بیوی کے ساتھ, اپنے بچوں کے ساتھ وفادار رہے, تاکہ بچے انہی کی وجہ سے انہی کے اچھے کاموں کو دیکھ کے اچھے بن جائیں گے, ان کے نمونہ اپنا سکتے, تاکہ وہ ان کی زندگی بھی اچھی ہو جائے. تو آج ہم تمام والد کے لیے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں, ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں, خاص کر جو کچھ آگے پیچھے ہیں ہم ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں کہ وہ سیدھی ہو جائیں اور اپنی ذمہ داری پوری کر سکے, تاکہ ہماری کلیسیا, ہماری دنیا, ہمارے معاشرہ اور بہتر ہو سکتے ہیں. تو خداوند آپ سب کو, آپ کے خاندانوں کو بہت بہت برکت دے.